هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. سورہ النجم ہے، پہلی ہی آیت کا پہلا لفظ والنجم ہے، اسی سے اس سورت کا نام سورہ النجم ہو گیا۔ جہاں تک اس کے نزول کے زمانے کا تعلق ہے، سورت تو مکی ہے، لکھا ہوا ہے، کوئی اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی شک اور شبہ ہے، بالاتفاق یہ سورت مکی ہے۔ مضمون بھی بتا رہا ہے اور ویسے بھی تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ مکی ہے۔ نہ صرف اتنا ثابت ہے بلکہ مکی دور میں کب اس کا نزول ہوا ہے ایک واقعہ اس وقت کو بھی متعین کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، پہلے تو سمجھیے کہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کی، وہاں کی مصیبتوں سے اور آفتوں سے اور ظلم اور زیادتیوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو ہجرت ہوئی تھی ایتھوپیا کی طرف، وہ سن 5 نبوی میں ہوئی تھی، اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف۔ اچھا صاحب، تو ہوا یہ وہ دور ہے جس زمانے میں کفار مکہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے تھے، ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو کوئی سن نہ سکے۔ ایک طرف پروپیگنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مخالفانہ پروپیگنڈا کہ صاحب جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ کاہن ہیں، ماہر ستاروں کے ماہر ہیں۔ یہ کاہن ایک اس زمانے میں ہوتے تھے کہ جو اپنا، جیسے آج کل دیکھا ہوگا، اپنے یاد ہوگا ہندوستان میں بھی، پاکستان میں ہے کہ نہیں معلوم نہیں، وہ جو ہاتھ دیکھ کر کے، اور یہاں بھی پامسٹ کہلاتے ہیں، نہیں وہ قسمتوں کا حال بتاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان سے پوچھو تمہاری قسمت کیسی، ان کو خود اپنا پتہ نہیں مگر دوسروں کی قسمتیں بتاتے پھرتے۔ تو وہ ایسے ہی وہ ماہر نجوم ہوا کرتے تھے، کاہن، خاص قسم کا لباس پہنا کرتے تھے، خاص طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کے پاس آتے نہیں آتے تو خود ہی وہ گاؤں در گاؤں، گلی در گلیاں آواز لگاتے پھرتے، لوگ ان سے قسمتوں کا حال پوچھا کرتے تھے، تو ان کو کاہن کہا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا جاتا کہ صاحب یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، دیکھو جیسے وہ کاہن ہو۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں۔ کاہنوں کے پاس لوگ اس وقت بھی اور آج بھی جو پامسٹ ہیں ان کے پاس اچھے حالات میں کوئی نہیں جاتا، جب گاڑی کہیں اٹکتی جب ہی جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ورنہ تو وہ برے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت کبھی نہ ہوئی۔ جب ضرورت پڑتی جب ہی اپنا منہ چھپا کے ان کے پاس جاتے ہیں، ذرا بتانا میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے جب کہا جاتا کہ یہ کاہن ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ شاعر ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیثیت کو گرانا مقصود تھا لوگوں کے ذہنوں میں، تاکہ وہ ایک عام آدمی نہ سمجھے معاشرے میں، اور اچھا آدمی نہ سمجھیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ اور اگر اس سب کے باوجود اگر کہیں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو اتنی زور سے باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی کو قرآن شریف میں فرمایا گیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے ذرا غل کپاڑا کیا کرو تاکہ تمہاری آواز یہ غالب آ جائے قرآن کے اوپر۔ یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ اس میں ہے
کہ عدی نہیں اس میں مطعم ابن عدی نہیں طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر میں آیا مکے میں، تو اس وقت خاص طور پر باقاعدہ اس کے لیے ٹولیاں بنائی گئیں مکے والوں کی طرف سے، تو بھی چل اور تو بھی چل اور تو بھی چل، بہت آرگنائز طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا. کوئی خیمہ اور کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ جس میں ان کی وہ ٹولی نہ پہنچ جائے اور کہنے کے واسطے دیکھنا صاحب ہم آپ کی ہمدردی کے لیے یہاں آئے، ہمارے یہاں شہر میں ایک غلط آدمی آ گیا پیدا ہو گیا ہے، وہ یوں کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں مگر دراصل وہ جادوگر ہے، ان کی بات مت ماننا، ذرا سننا بھی نہیں، بہت ہوشیار رہنا، بہت جادو کر دیتا ہے وہ. ہر گھر میں ہر خیمے میں جا کر آل فال اس طرح کی باتیں. واقعہ صحیح لکھا ہے کہ اللہ میاں کا معاملہ عجیب ہے. شاید مسلمان اتنا پروپیگنڈا کر کے پازیٹیولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شہرت نہ کر سکتے، ان دشمنوں نے خود ہی شہرت کر دی. اب آخر بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ بھائی دیکھیں تو صحیح ہے کون وہ جس کے واسطے اتنا ہنگامہ کھڑا کر رکھا. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ مجھ تک بھی وہ لوگ پہنچے، اتنا ہر ایک نے آ کے کہا کہ میرے دل میں ایک نفرت پیدا ہو گئی کہ کون ایسا آدمی ہے کہ جس سے لوگ اتنے بیزار ہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم شریف میں آیا کعبۃ اللہ، اور وہاں میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ آپ نماز میں ہیں اور انہوں نے کچھ پڑھا ہے قرآن شریف، اس سے کچھ الفاظ میرے کان میں پڑ گئے. میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے، یہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے تھے ان کے تعلق سے، یہ تو کوئی اچھا کلام ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں ضرور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں جوان تندرست آدمی ہوں، کوئی مجھے زبردستی سے جو ہے اپنا تھوڑی بنا سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کلام کیا چیز ہے، الفاظ کیا چیز ہے، عربیت کیا چیز ہے، جادو کیا چیز ہے اور شعر کیا چیز ہے. آخر مجھے کچھ پتا تو ہے. نہیں میں اس طرح نہیں رہوں گا، پوچھوں گا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر آپ چلے حرم سے باہر، میں بھی آپ کے پیچھے لگ لیا، اور آپ جب گھر تک پہنچ گئے تو میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بلا لیا، بٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں حج کے لیے آیا تو مکے کے لوگوں نے مجھے آ کر آپ کے تعلق سے اتنی باتیں کہیں کہ مجھے بڑی نفرت آپ سے ہوئی، لیکن میں نے کچھ الفاظ آپ کے ابھی سنے ہیں حرم میں، مجھے بڑے اچھے معلوم ہے، مجھے ذرا آپ سنائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنایا اور تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ سب لوگ غلط کہہ رہے تھے، یہ تو کچھ بڑی اچھی چیز ہے. تو میں نے تعلیمات آپ کی پوچھی کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں. آخر میں وہاں سے مسلمان ہو کر اٹھا اور پھر جا کر میں نے اپنے قبیلے میں تبلیغ اسلام کا کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ جس وقت غزوہ خندق ہوا ہے اس وقت تک میرے قبیلے کے تقریباً 70-75 فیملیز جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی. یہ ہوا. تو میں نے کہا کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لوگ اگر سن لیتے تو اس کا اثر ہوا کرتا تھا. کوشش یہ ہوتی کہ نہ سنیں. اب وہ لوگ وہاں موجود ہیں، کون؟ مسلمان حبشہ میں. اس دوران سورت کیا پیش آئی؟ یہاں مکے میں یہ سورت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جن کو کبھی موقع نہیں مل رہا تھا کہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر آپ کچھ قرآن سنا سکیں، اچانک کیا ہوا؟ حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے سورہ والنجم پوری پڑھ کے سنا دی. پوری والنجم پڑھی آپ نے. یہ پہلا موقع ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ جو ہے وہ حرم میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سنا دی. کفار کا مجمع تھا، مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، سب سننے لگے اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی، یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کچھ آوازیں اٹھا کر اس آواز کو بند کر دیں. سب پر معلوم ہوتا ہے جیسے جادو، سب خاموش سکتے میں. جو پروگرام بنایا کرتے تھے ہمیشہ غل غپارہ کرنے کا، وہ بھی خاموش. پوری سورت ختم ہو گئی. سورت کے آخری آیت پر سجدہ ہے، آپ دیکھ لیں، آخری آیت پر سجدہ ہے. آپ نے وہاں تک پڑھا
اور पढ़ने के बाद आपने सजदा किया, सजदा तिलावत। वो जितने थे सभी ने सजदा किया, मुसलमान थे तो भी और मुशरिकीन थे वो भी सबके सब सजदे में पड़ गए। ये हुआ उस वक्त वहां। ये इत्तला हबशा पहुंच गई, एथोपिया, मुसलमानों तक कि वहां तो, और इस तरह पहुंची कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सभी ने सजदा कर लिया। तब क्या रह गया? उन्होंने कहा कि चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे के सारे मक्के वापस आ लिए। उनमें से 36 आदमी जो हैं वो मक्के वापस आए कि भाई जब वो झगड़ा ना रहा जिससे हम तंग आकर यहां आए थे, तब तो बहुत अच्छा मौका है, चले मक्के। बेचारे वो मक्के आए, यहां के देखा कि वो जुल्म की चक्की तो पहले ही जैसी चल रही है। तो फिर वो ये सन 6 नबूवी का वाकया है, सन 6 नबूवी का। तो सन 5 में उनकी हिजरत हुई थी और चंद महीनों के बाद सन 6 में वापस आए। जब देखा उन्होंने कि यहां तो वैसी सूरत है, फिर दूसरे साल हिजरत हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, जिसमें 70 लोग हिजरत किए। अब इससे क्या बात सामने आई कि यह सूरत नाजिल हुई है सन 5 के आखिर में, यह सन 6 नबूवी के शुरू में। समझ आया ना? ये इससे ये जमाना नुजूल का मुतय्यन हो जाता है। जहां तक इस सूरत के मज़ामीन का ताल्लुक है, हमारी घड़ी में पौने हैं, इस पर चलना है, इस पर चलना, चलिए। जहां तक इस सूरत के मज़ामीन का ताल्लुक है, इसमें एक तरफ तो ये कहा गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो ये गुमराह हैं, न तो भटके हुए हैं, न बहके हुए हैं। तुम जो ये बातें करते हो उनके ताल्लुक से बिल्कुल गलत है। जो कुछ ये सुनाते हैं अपनी तरफ से घड़कर नहीं सुनाते, खुद इनके ईजाद किया हुआ नहीं है कि जो शायर जिस तरह से अपना कलाम सुनाया करते हैं, इस तरह से ये भी अपना कलाम वो मुरत्तब करके सुना देते हैं। ये जो कुछ कहते हैं वही है, हमारी तरफ से जो वही आती है, और ये आइडिया से और अटकल पच्चू से नहीं कहते, अपनी आंखों से उन हकायक को देखते हैं कि जिन हकायक की तुमको खबर देते हैं। इन्होंने अपनी आंख से उस फरिश्ते को देखा है जो फरिश्ता इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही लेकर आया, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो ऐसा नहीं है कि किसी शैतान ने आकर के कोई खबर दे दी और कहा यह कि मैं तो फरिश्ता हूं, और जिसको खबर दी उसे पता ही न चला कि वाकई फरिश्ता था, कोई शैतान था। जिब्रील को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा, पहचाना, समझा, और उनकी वही को हर सूरत में उन्होंने जांचा और पड़ताला है। इसलिए ये आइडिया और अटकल पच्चू वाली बात नहीं है, बहुत ही जिसको यूं कहिए मुसद्दका और ऑथेंटिक जो है, ये जरिया है इन पर वही के आने का और उन सारी बातों के बताने का, जो बातें ये बताते हैं। एक मजमून तो ये हुआ। दूसरा मजमून इस सूरत के अंदर क्या है? वो है कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिन चीजों को माबूद बनाए हुए और जो तुमने अपना दीन और मजहब बना रखा है, इसके पीछे कोई दलील नहीं है। ये बेशक तुम्हारा दीन चंद आइडिये हैं जो तुमने कायम किए हैं, चंद कयासात हैं, दिमाग की इख्तरा, जिसकी बुनियाद पर तुमने ये दीन तजवीज कर रखा है। लेकिन अजीब बात है कि जो हकीकत पर मबनी दीन है उससे तुम मुंह मोड़ते हो। जो अटकल पच्चू की बुनियाद पर जो दीन बना उसको तुम अपने गले से लगाए बैठे हो। यह है तुम्हारी हालत। एक तो ये बात है, और दो मजमून हुए। और तीसरा मजमून ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, जो उसके रास्ते पर जो चलेगा अल्लाह ताला उसको नेमतों से नवाजते हैं और नवाजेंगे, और जो उससे खिलाफ चलेगा अल्लाह ताला उसको जरूर सजा देंगे। आमाल की जजा और सजा ये अल्लाह ने मुकर्रर फरमा रखी है और इससे छुटकारे की कोई सूरत नहीं। जब वो सजा वाला दिन और जजा वाला दिन आएगा उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई अपनी जगह से टाल नहीं सकता। ये इसलिए अक्लमंद है वो जो उसकी फिक्र कर ले, और बेवकूफ है जो गफलत में पड़ा रहे। ये तीसरा मजमून इस सिलसिले में आया है। और आखिर में फिर ये कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो चालें चलते हो और इस हक से जो मुंह मोड़ते हो, इस पर तो तुम्हें रोना आना चाहिए था अपनी बेवकूफियों पर, लेकिन तुम बजाय रोने के हंसी में, दिल लगियों में और मजाक उड़ाने में तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, और इस दीन को जो है तुम रद्द कर रहे हो। ये तो दरअसल रोने का मकाम था। क्यों? अब कब तक वो तुम ऐसा करते रहोगे? अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ और अल्लाह की इबादत करो।
یہ اس پر وہ صورت ختم ہوئی ہے. یہ ہے وہ حاصل. اور چونکہ بڑے مؤثر انداز میں یہ مضمون بڑی ترتیب سے بیان ہوا, وہ ایسی حیرانی طاری ہوئی ان سب کے اوپر کہ سب ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم والا مضمون تھا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے ساتھ سبھی سجدے میں پڑ گئے. مضمون ایسے ہی تھا اس سورت کا. فرمایا کہ والنجم اذا ہوا, قسم ہے النجم کی جب کہ وہ غروب ہو جائے. النجم سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات کے نزدیک النجم سے مراد ہے خاص قسم کا ستارہ جس کا نام ہے سریا. اس لیے کہ جب بھی النجم بولا جاتا تھا ان کے نزدیک اس سے مراد وہی ستارہ ہوتا تھا, لہذا النجم بولا گیا تو وہ کہتے ہیں سریا مراد ہے. دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد زہرہ ہے. زہرہ بھی ایک خاص وینس جس کو انگلش میں کہتے ہیں, تو یہ ایک ستارہ وہ مراد ہے. تیسرا حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ النجم سے مراد عام ستارہ, کوئی متعین نہیں. ستارے مراد ہیں. ایک النجم النجوم نہیں بولا, النجم بولا. عربی گرامر کے اعتبار سے بعض دفعہ ایک سنگولر لفظ بولا جاتا ہے, مراد اس سے پورے جو کہ یہ پلورل جو ہوتے ہیں وہ مراد لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عربی میں اسم جنس. اسم جنس مثلا مثال کے طور پر آپ کہیں کہ درخت, تو درخت جو ہے یہ سنگولر لفظ ہے, لیکن اگر آپ بعض دفعہ لفظ درخت جو ہے وہ اس کی تمام جنسوں کے لیے بھی بولتے ہیں, اور بھی چیزوں کے لیے. تو اسی طرح سے النجم سے مراد ہے النجوم, ستارے جب غروب ہو جائیں. قسم کھائی اس کی. کیوں؟ کیا مناسبت ہے اس مضمون سے جس مضمون کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ ستاروں کا نظام دیکھ لیجئے, طلوع سے لے کر کے اور غروب تک ٹھیک اپنی چال پر چلتے ہیں ستارے. بال برابر ان کی چال میں فرق نہیں آتا کہ رائٹ کو جا رہے ہیں, لیفٹ کو جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. ان کا ٹائم سیٹ ہے. آپ ان کے جو ماہر ہیں, اب مثال کے طور پر سورج جی کو دیکھ لیجئے. سورج بھی تو ایک ستارہ ہے, لیکن سورج کے طلوع میں, سورج کے غروب میں, اس کے نکلنے میں اور ڈوبنے میں ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق آتا ہے. آپ 1000 سال کا کیلنڈر بنانا چاہیں یا آپ 100 ایئرز کا بنانا چاہیں, آپ بنا سکتے ہیں. تو بال برابر ان ستاروں کی رفتار میں فرق نہیں. بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے جو آپ کی رفتار ہے, جو آپ کی چال ہے, اس میں کہیں غلطی نہیں ہے. ستاروں کی رفتار کی طرح پیغمبر کی رفتار ہے, اس کا کام ویسا ہی سیدھا صاف ستھرا, کہیں اس میں گڑبڑ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک اسی طرح سے پیغمبر جو ہیں رہنمائی کے لیے آئے ہیں تاکہ راستوں کا پتہ چلایا جا سکے. اس کی رہنمائی میں اس وجہ سے بھی قسم کھائی گئی النجم کی. مجھے اشارہ مل گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے انشاءاللہ بقیہ مضمون آئندہ ہفتے. 43 سورہ النجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم. پہلی آیت میں قسم کھائی ستارے کی. میں نے بتلایا تھا کہ مناسبت اس قسم سے یہ ہے کہ ستاروں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ ان سے بھی روشنی ملتی ہے، وہ ہدایت کی روشنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے ستاروں سے. جو لوگ رات میں سفر کرتے ہوں اور ان کو اس کا تجربہ ہو تو وہ سمتوں کا تعین کہ ہم ویسٹ جا رہے ہیں کہ ایسٹ جا رہے ہیں، تو ستاروں والی راتوں میں ستاروں ہی سے ان کو ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، تو رہنمائی ملتی ہے ستاروں سے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو ہادی ہیں، رہنما ہیں، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے النجم فرمایا، قسم اس کی کھائی. پھر اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے. غروب ہونے کی اس خاص وقت کو اس لیے متعین کیا گیا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ ستارہ جو ہے وہ اگر بالکل بیچ آسمان میں ہے، مڈ نائٹ میں ہو یا کسی بھی وقت ہو، تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن تو جب ہی پتہ چلے گا جب کہ ستارہ سر پہ نہ ہو بلکہ کسی کنارے پر ہو، تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے، لہذا یہ فلاں ڈائریکشن میں. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لطیف بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رہنمائی حاصل کرنے والوں کے واسطے ستاروں سے، یا یوں کہ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے یوں کہیے کہ اگر یہ احساس ہو کہ وقت بڑا مختصر ہے، وقت بہت مختصر ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں گے، ضائع نہیں جانے دیں گے.
اور اگر یہ احساس ہو کہ وقت تو بہت طویل ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، تو وہ ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے۔ ستارہ اگر جب غروب کے وقت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غروب ہوا چاہتا ہے، پتہ کرنا ہے تو ابھی پتہ کر لو کہ ڈائریکشن کیا ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ابھی حاصل کر لو۔ اگر یہ ہوتا کہ سورج وہ ستارے کے طلوع کا وقت ہے، اس کی قسم کھائی جاتی تو ابھی تو پوری رات پڑی ہوئی رہنمائی حاصل کرنے کے واسطے، سمجھ میں آیا؟ اور یہاں مناسبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے آخر میں تشریف لائیں۔ اس کا معنی کیا ہو گئے ہیں کہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت جو ہے علم خداوندی کے اعتبار سے وہ بہت مختصر رہ گیا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا والساعہ کہاتین، اس طرح اشارہ کیا تھا آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح سے، دو انگلیاں ملائی۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے یہ انگلی ہے تو میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد بس قیامت آنی، پھر دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی فصل نہیں، سمجھ میں آیا؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ مراد یہ تھی کہ میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد بس اب قیامت ہی آئے گی، جب آئے گی اب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں جو آ چکا ہوں، اس لیے غنیمت سمجھو میرے آنے کو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو اس لیے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ ہے مناسبت اس قسم سے اصل مضمون کو، مضمون رسالت کو۔ فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ ضلالت گمراہی، بھٹک جانا، بھٹک جانے کا مطلب کیا ہوا کہ راستہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، ایک صورت تو یہ ہے بھٹکنے کی۔ بہکنے کا مطلب کیا ہوا کہ جا تو رہا ہے راستے پر مگر کبھی ادھر کو چلتا ہے، کبھی ادھر کو چلتا ہے، کبھی اینگی کرتا ہے، کبھی بینگی کرتا ہے، یہ ہے بہکنا۔ تو نہ تو یہ بھٹکا ہے اور نہ یہ بہکا ہے۔ صاحبکم سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں لفظ صاحب، ساتھی، رفیق یہ اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اچانک تندرست توانا یا ایک 40 سال کا ایک آدمی کسی اور ملک سے آیا اور مکے میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں تو نبی ہوں، اور تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے اس کو سمجھنے میں کہ نبی ہے کہ نہیں ہے، جس کا کچھ عطا پتہ نہیں کہ کون سے خاندان کا ہے، کس برادری کا ہے، کس نسل کا ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ صاحبوں کا مطلب یہ ہے کہ صحبت سے لفظ صاحب بنا ہے کہ تمہارا وقت اس کے ساتھ گزرا ہے، اس کا وقت تمہارے ساتھ گزرا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک تم نے دیکھا۔ اس واسطے یہ تم نہیں اس میں شک اور شبہ کر سکتے کہ پتہ نہیں یہ آدمی کیسا ہے، صحیح بول رہا کہ نہیں بول رہا۔ ہمیشہ سے اس کو دیکھتے چلے آئے ہو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، بقول مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور شب و روز، دن اور رات، بچپن سے لے کر جوانی تک جو اہل مکہ کے سامنے گزرا، اس کے بعد بھی انہوں نے، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح آزمانے کی کوشش کی، ہر طرح پرکھنے کی کوشش کی، اور اوپر سے اور نیچے سے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر طرح سے دیکھا کہیں اس دیگ میں کوئی چاول کچا مل جائے، لیکن کوئی چاول کچا نہیں تھا۔ ہر طرح انہوں نے چمچے مار مار کے اس دیگ میں دیکھا کوئی چاول کچا ملتا ہے کیا، یہ ان کے اپنے تعبیر۔ تب جب کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اسی میں پریشان ہوتے، تب کیا کریں؟ اس طرح۔ اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک کافر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات یہ کہتا تھا کہ یہ شاعر ہے، تو دوسرا اگر کہتا تھا تم بے وقوف ہو، شاعر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، کافر ہوئی میں سے کھڑے ہو کر جواب دیتے۔ اگر ایک کافر اس غصے اور عناد میں کہتا تھا کہ یہ ساحر ہے، تو دوسرا ہی کافر کھڑے ہو کر کہتا تھا کیا بات تم کہہ رہے ہو، ایسی بات نہ کہو کہ لوگ تم کو جھوٹا کہیں، ساحر تو ایسے ہوا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو جواب نہیں دینا پڑتا تھا، وہی کافر آپس میں نمٹ لیتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ صاحب کا لفظ کوئی اجنبی نہیں ہے، مانوس، جانے پہچانا، فیملیئر ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتا،
کہ صاحب قرآن جس کو قرآن اللہ کا کلام کہہ کر پیش کرتا ہے وہ خود تصنیف کر رہا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خود قرآن شہادت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کو مختلف جگہ کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تمہیں شک ہے اس بات میں کہ جو ہم نے اتارا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، تم بھی لے آؤ اس جیسا، اور بہت سی۔ لیکن جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، آج تک تھوڑی سی بھی عربی جس کو آتی ہو اس کے لیے، کہ دیکھیے آج تک 2 کلام محفوظ چلے آ رہے ہیں جو پیغمبر سے کے منہ سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام کو آپ کہتے ہیں قرآن، نبی نے اس کو قرآن کہا اور اللہ کا کلام کہا، اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں حدیث، یہ پیغمبر کا اپنا کلام ہے، لیکن دونوں میں بے انتہا فرق ہے عربیت کے اعتبار سے، دونوں میں بے انتہا فرق، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کا کلام جو ہے بالکل معاذ اللہ کوئی نیچے درجے کا ہے، میں ان کا ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے اور اپنے عربوں کے اعتبار سے دنیا کے تمام فصحا، تمام بلغا، بلیغ اور فصیح عربی بولنے والے، وہ سب گرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بلا شبہ، مگر میں کمپیئر کر رہا ہوں حدیث کا قرآن سے، کہ حدیث اور قرآن کو جب سامنے رکھا جائے تو قرآن بالکل الگ ہے اور حدیث بالکل الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیغمبری کا کلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب یوں کہتا ہے کہ میرا کلام ہے تو اس کا انداز دوسرا ہو، جب دوسرا کلام پیش کرتا ہے اور وہ برابر پیش کر رہا ہے اس کو، تو وہ بھی اسی کا کلام ہو، جبکہ دونوں میں بڑا فرق ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی تقریر کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے تقریر کے انداز بیان، اس کے الفاظ کا ترتیب، اس کا گویا یوں کہیں ایک کنسٹرکشن، اس کے وہ بالکل فرق ہو، ایک تقریر دوسری طرح کی اور ایک تقریر دوسری طرح کی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ انگلش بولنے والا ہو کہ اردو بولنے والا ہو کہ یا عربی بولنے والا ہو، جب بولے گا ایک ہی انداز میں بولے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ بھائی کسی وقت ٹاپک کیا ہے اور کسی وقت ٹاپک کیا ہے، سوال ٹاپک کا نہیں، سوال ہے انداز بولنے کا، بولنے کا انداز، اس میں کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں پیش کرتے ہیں اور دونوں کو کہتے ہیں یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اور دونوں میں مستقل، کبھی یہ بھی نہیں کہ اتفاق سے مستقل ایک فرق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ جس کو یہ قرآن کے طور پر پیش کر رہا ہے یہ وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن، جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تو بلا شبہ اس کی پہلی دلالت یا اس کا پہلا اطلاق، اس کا پہلا اپلیکیشن جو ہے وہ تو یوں سمجھیے قرآن ہی پر ہے، مگر چونکہ قرآن نے متعین نہیں کیا یہاں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہی سے کہتا ہے، عام۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اس میں قرآن بھی آ گیا، اس میں حدیث بھی آ گئی ہے، اس میں اور بھی کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا نا جو بھی نبی سے ملے گا۔ تو اس میں بتلا دوں کہ یہ عموم ہے اور عموم ہی کو باقی رکھنا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو کچھ ان سے تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہ اس کی اپنی خواہش سے نہیں ہے، یہ ہماری وحی سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن اور حدیث میں کیا فرق؟ ایک تو یہ ہوا۔ نمبر دو یہ کیا جو کچھ بھی نبی سے ظاہر ہوا وہ سب کا سب وحی ہے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، تسلیم ہے کہ آپ نبی ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ آپ انسان بھی تھے، تو بحیثیت انسان کے اگر کیا آپ کی زندگی میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم وحی سے الگ کر دیں؟ یہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں فرق، تو پہلے تو میرا خیال یہ کہ پہلے دوسرے سوال کو لے لیا جائے، تب پہلا سوال خود بخود اس سے انشاءاللہ حل ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتوں کو مختلف بتایا ہے مسئلے کو واضح کرنے کے واسطے، تو پہلے تو میں اس کو نقل کر دوں، پھر
اپنا جو کچھ فکر اور مطالعہ ہے اور جو کچھ بزرگوں سے ملا ہے میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حیثیت تو ہے کہ آپ قرآن پہنچانے والے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ وحی ہے، شروع سے لے کر آخر تک کوئی شبہ نہیں، لفظوں کے ساتھ معنی کے ساتھ، لفظ اور معنی جیسے کہ جیسے آئے ویسے ہی آپ نے پہنچا دیا، اس کے وحی ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ نمبر دو یہ کہ آپ کوئی بات کسی وقت کہہ رہے ہیں، چاہے تو وہ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، تفسیر قرآن ہے، یا تفسیر قرآن نہیں ہے مگر قرآن کے اس معانی کی وسعتوں میں وہ آتا ہے، سمجھ میں ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق دین سے ہے اور وہ قرآن کے وسعتوں میں آتا ہے، تو یہ بھی وحی ہے۔ نبی کوئی بات دین کے تعلق سے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو وحی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اب وہ وحی کیسی ہوگی اس کو انشاءاللہ میں بعد میں بتلاؤں گا۔ دو حیثیتیں۔ تیسری صورت یا پھر یہ کہ آپ جو ہیں ایک مسلمانوں کو کچھ رہنمائیاں دے رہے ہیں، رہبری فرما رہے ہیں، چاہے وہ ملکی معاملات ہوں یا قومی اور ملی مسائل ہوں، اس میں جب کوئی بات آپ فرماتے ہوتے تو وہ اس کو وحی کہا جائے گا، وحی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دو حیثیتیں ہوئی۔ تیسری حیثیت یہ کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں ایک انسان کی حیثیت سے کچھ بول رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں جیسے اور انسان بھی کیا کرتے ہیں، ایک تیسری حیثیت یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کا کوئی بات اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایتیں دی تھیں ان ہدایتوں کے مد مقابل یا ان ہدایتوں کے خلاف یا ان ہدایتوں سے جو ایک کانسیپٹ بنتا ہے اس کانسیپٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا، جس کی یوں کہ یہ حق کے خلاف نہیں۔ یہ ہے تعبیر بعض لوگوں کی، مگر اس میں بڑی دشواری ہے۔ اس واسطے ہم کیسے متعین کرنے بیٹھیں گے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس حیثیت میں ہیں؟ قرآن کے مفسر کی حیثیت میں ہیں، یا یہ کہ ایک قائد اور رہنما اور ایک جماعت مسلمین کے لیڈر کی حیثیت میں ہے، امیر کی حیثیت میں ہے، یہ ایک انسان کی حیثیت میں؟ کون فیصلہ کرے گا یہ؟ اگر ہم لوگ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو آپ کسی بات میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نبی انسان تھے اور دوسرا کہیں گے کہ نہیں یہاں تو نبی تھے۔ بہت اس میں ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نبی سے جو کچھ بھی آئے وہ وحی ہے، سوائے اس کے کہ نبی خود یہ کہہ دے یا کوئی ایسے انداز میں بات کہے کہ جس سے یہ متعین ہو سکے کہ صاحب یہ وحی نہیں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا، خاص طور پر جو فارمرز تھے، کھیتی کرنے والے تھے، کہ وہ کھجور کے جو پلانٹنگ کرتے تھے تو وہ اس میں خاص طرح ایک ری پلانٹنگ کہیے یا جو بھی کچھ کہیے وہ صورت وہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، اس سے پھل زیادہ آتا ہے؟ آپ کی نظر اس پر ہوگی پھل دینے والا تو اللہ ہے، یہ کیا سب انہوں نے شروع کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی نے فرما دیا اب کس کی مجال ہے کہ اس کے خلاف کرے ایک مسلمان؟ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ اس کا نقصان ہوا، اور محسوس یہ ہوا ہے کہ سال دو سال کے اندر کہ وہ جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دینے سے نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ یہ صورت ہوئی۔ فرمایا تمہارا جو تجربہ ہے یہ انتم عالم بامور دنیاکم، آپ کے الفاظ یہ ہیں تم اپنی دنیا کے معاملات میں زیادہ واقف ہو، ٹھیک ہے، جب تمہارے تجربے اور علم میں ایک بات تھی تمہیں وہی کر لیا کرو۔ خود بخود متعین ہو گئی یہ بات کہ آپ نے جو کچھ فرمائی یہ بے شک وحی نہیں تھی، اگر وحی سے آتی وحی کے مطابق ہوتی آپ قطعاً اس کو واپس نہ لیتے، آپ قطعاً یہ نہ فرماتے چاہے نقصان ہوتا یا نفع ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے مثلا ایک دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی بہت بیمار ہے، موشن ہو رہے ہیں، اس کو دست آ رہے ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا شہد استعمال کراؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، اب شہد استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے دن آیا یا رسول اللہ تکلیف تو اب بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد استعمال کراؤ۔ تیسرے دن پھر آیا یا رسول اللہ
وہ تکلیف تو برابر اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو تو آرام نہیں ہو رہا۔ فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، فرمایا اللہ کا قول سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد استعمال کراؤ۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ دیکھیے آپ واپس نہیں لے رہے اپنی بات کو، وہاں نہیں فرما رہے انتم عالم بامور دنیا کو۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان، پکا مسلمان تھا، اس نے پھر جا کے استعمال کرایا شہد، آخر 4 دن کے بعد اس کو شفا ہوئی۔ وہ تو ایک طبی مسئلہ ہے، میں اس کو بھی بتلا سکتا ہوں۔ بھائی دوا جو ہے، بعض دفعہ دوا جڑ سے بیماری کو اکھاڑتی ہے، جس وقت وہ جڑ پر کڑھاڑی لگاتی ہے وہ دوا، تو معلوم یہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کو بیماری بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب وہ بیماری جڑ سے ختم ہونے لگتی ہے اور پھر جب اس کا شفا اور صحت محسوس ہوتی تب پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک ہے مرحلہ۔ بہرحال میں تو اس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوں نہیں فرمایا، اپنی بات کو واپس نہیں لیا، حالانکہ صورت یہ بن رہی ہے کہ وہ نقصان دے رہی ہے بظاہر اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی نے متعین کر دیا تھا کہ شہد جو ہے وہ شفا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چاہے تو آپ صفائی سے فرما دیں کہ یہ وحی نہیں ہے۔ مثلا ایک جگہ ایک خاتون سے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور طلاق وہ ایسی نہیں تھی کہ پھر دوبارہ کبھی نکاح ہو سکتا تھا، غلطی سے بیچارے سے غصے میں کیسے بھی کہیے طلاق منہ سے نکل گئی۔ اب وہ بیچارہ روتا پھرے، واقعی محبت تھی، روتا پھرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہاتھ آ کر رونے لگا، یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجیے۔ آپ نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم ان سے شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مشورہ ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر تو میں اپنی مرضی پہ کروں گی، میں نہیں چاہتی اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، متعین ہو گیا کہ یہ وحی نہیں ہے۔ اگر وہی ہوتی تو آپ قطعاً اس میں یوں نہیں فرماتے نہیں ٹھیک ہے مشورہ ہے اور تم کرنا چاہو تو کرو۔ دیکھ لیجئے آپ، جہاں آپ کے اپنے نکاح کا مسئلہ آیا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، جو مطلقہ ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جب آپ نے ان سے شادی کا مسئلہ آیا تو وہ وہی تھی، وہی کے مطابق ہو رہا تھا۔ 1000 مسئلے اور 1000 الجھنیں کھڑی ہوئی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، آپ نے اسے بال برابر اپنے اس میں فرق نہیں کیا، حالانکہ قرآن خود اس کیفیت کو نقل کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اندرونی پریشانی پیش آ رہی تھی اس شادی کرنے یا شادی کا اعلان کرنے، جو بھی کچھ کہیے آپ، مگر چونکہ وہی تھی ایک قدم آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں خود آپ کا عمل اور آپ کا قول یہ متعین کر رہا ہو کہ یہ بے شک وحی نہیں ہے، خود متعین کر رہا ہو، تھوڑی سی سمجھ والا یہ وہاں فیصلہ کر دے گا کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ وحی نہیں ہے، تو بے شک وہ وحی نہیں، باقی سب کچھ وحی ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جب وحی ہے تو پھر قرآن اور غیر قرآن میں کیسا فرق یہ ہے کہ جب ہم وحی کہتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ الفاظ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئیں، اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، یا اس کو وحی مطلوع ہی کہیے، یعنی تلاوت کی جانے والی وحی، الفاظ بھی اللہ کے اور ظاہر بات ہے کہ معنی بھی اللہ ہی کے، الفاظ بغیر معنی کے تو ہو نہیں سکتے۔ اللہ سے جیسا جبریل نے لیا ویسے ہی جبریل نے پہنچایا، اور ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ تو ہے وحی مطلوع، قرآن اسی طرح سے آیا ہے۔ دوسری وحی کی صورت کیا ہے؟ دوسری وحی کی صورت یہ ہے کہ الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، ایک مفہوم، ایک بات کو آپ کے دل میں اتار دیا گیا، یا بے شک فرشتے نے آ کر بتلایا، مگر اس میں الفاظ جو ہیں اس میں وہ رنگ اللہ کے کلام کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن اور غیر قرآن میں فرق ہے، اس میں وہ رنگ قرآن کا نہیں ہے، اور نبی نے سمجھ لیا کہ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، جو یہ فرشتے کے الفاظ ہوں گے جو بھی ہیں اس میں معنی بے شک اللہ کے ہیں، اس لیے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی، حدیث قدسیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، وہ الفاظ آپ کے اپنے ہیں،
زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل کے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بصیرت حاصل ہے کہ آپ اللہ کے کلام اور جو اللہ کا کلام نہیں اس میں فرق کر لیں۔ موٹی سی بات ہے، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے یہاں سامنے، ان کے سامنے ایک اکبر کا شعر پڑھ دیجئے، ایک اقبال کا پڑھ دیجئے، دونوں میں ان کو نہیں بھی کبھی پڑھا ہوگا تبھی بتا دیں گے کہ یہ اکبر کا ہے، یہ اقبال کا ہے۔ بھئی اگر مطالعہ کرتے رہنے سے اور اپنے طبعی ذوق سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس کے ہیں، تو کیا نبی کو اتنی بھی بصیرت نہ ہوگی کہ اس کو یوں ہی پتہ نہ چلے کہ یہ الفاظ اللہ کے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دوسری قسم ہے وحی کی، جس کو کہا گیا وحی غیر مطلوع، نہ پڑھی جانے والی وحی، تو اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، بے شک معنی اور مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم وحی کی کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ نبی نے ایک بات کہی یا ایک کام کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں مخالفت نہیں ہوئی، روکا نہیں گیا یا اس کے غلط ہونے کو نہیں کہا گیا۔ یہ بھی